شروع کرنے لگے ہیں جی، صرف آپ کو یاد دہانی کرنی ہے کہ لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے جس حد تک ہو سکے. جو دوست ہیں، بھائی ہیں، کسی کو بھی آپ شیئر کریں گے، گروپس میں شیئر کریں گے، یہ بہت بڑی آپ کی فیور ہوگی. السلام علیکم. ایسا کیا ہے کہ جو پی ایم ایل این جو انسانہ مسلسل تحمل برداشت کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ بالکل بھی جو ہے نا برداشت نہیں کر رہی ہے، اور اس کا کام اور اس کا معاملہ وہی ہے. ہم خط لکھ دیں گے، ہم ملک کو نہیں چلنے دیں گے، ہم یہاں پہ بیڑا گرک کر دیں گے، ہم نظام جو ہے نا درم برم کر دیں گے. لیکن ہمیں دوسری طرف جو ہے نا پی ایم ایل این بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتی ہے ہم نے ہر صورت چلا کے رہنا ہے. جو ایک اسٹیک ہولڈر ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ صرف ہم جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آرمی کے ساتھ مل کے جو نہیں، یعنی کہ اس کے طاقتور حلقوں میں موجود لوگ جو کنٹرول رکھتے ہیں، بیوروکریسی میں موجود لوگ، بزنس مینز میں جو بہت سارے مفاد پرست ہو گئے، وہ سیاست دانوں کے اندر جو موجود کلٹ ہے جو ہمیشہ سے جو انسانہ کام کرتا رہتا ہے، وہ لوگ، یہ سب مل کے اب اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. اور ان کے جو انٹرنیشنل رابطے ہیں اور جو مفادات کو جن کے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مل ملا کے یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اور پھر ہم اس کے ساتھ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ سب مل کے جو انسانہ مفادات حاصل کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بڑی سے بڑی جو ہیں سب جگہوں پہ یہی نظام ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، پی ایم ایل این اتنی بڑی واردات ڈلنے کے باوجود وہ خاموش ہے. ان کی 120 سیٹ جو ان سی تھی نا، وہ فیوریٹ تھی پی ایم ایل این کی. اور یہ فیوریٹ صرف ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں جو رپورٹس دے رہے تھے اس کے اندر تھیں، جو دنیا کے جو نشریاتی یا دیگر ادارے ہیں وہ تمام یہی رپورٹس دے رہے تھے کہ پی ایم ایل این بہت فیوریٹ ہے. اور جو حلقے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 120 پلس، تو پلس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 پلس ہو جائیں، 5 پلس ہو جائے، لیکن یہ تھا کہ 120 تو بنے گی. پی ایم ایل این جو سی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ سادہ اکثریت اور پورا کا پورا جو انسانہ پلان موجود تھا، میاں محمد نواز شریف قیادت کرنے کے لیے موجود تھے. لوگ یہ کہتے ہیں، یا صحافی ہمارے یا دیگر بہت سارا کلٹ جو انسانہ وہ کہہ دیتا ہے مفادات کی گیم ہے، شاید اقتدار کو یہ انجوائے کرتے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف نے کبھی بھی اقتدار کو انجوائے نہیں کیا بلکہ پراپرلی خدمت کی. اور وہ ہر دفعہ جب سامنے آتے ہیں تو وہ اپنی جو کارکردگی ہے اس کو گنواتے ہیں. جبکہ عمران خان کو آپ دیکھ لیں، وہ 5 منٹ بھی جو انسان ہے وہ اپنی کارکردگی نہیں گنوا سکتا. وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم نے لوگوں کو یہ دیا. ہاں، وہ خواب ضرور دکھاتا ہے، وہ بتاتا ضرور ہے کہ ہم نے چند ایک چیزوں کے نام وہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ جتنے پروگرامز ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ اپنی تختی لگاتا رہتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اس وقت کے اندر جو پس پردہ سیاست چل رہی ہے وہ کیا ہے. دیکھیں، اس خطے کے اندر جو ہے نا ایک بہت زبردست قسم کا معاملہ چلا ہوا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ جنسانہ دنیا کی نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس طرف سے اپنا راستہ نکالنا چاہتا ہے، اور صبر اور تحمل اور اطمینان کے ساتھ جنسانہ وہ قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے. میاں محمد نواز شریف کا دور تھا، اس میں سی پیک کی بات ہوئی اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا اور بہت تیزی سے ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی طاقت نے مل کے جو انسان ہے پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج کی، جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹرائن، وہ آئی اور پورا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا. اور جتنے ڈاکٹرائن پہ عمل کرنے والے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب ارپتی ہو گئے. اور اس وقت تک جو انسان آپ کسی سے یہ کہیں کہ اچھا تم بتاؤ گے آج سے 10 سال پہلے تمہارے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے، آپ کے اوپر صرف ایک ہی مقدمہ بنے گا اور وہ غداری کا ہوگا. حالانکہ یہ غداری کا نہیں، آپ صرف یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یار جیبوں کی تلاشی دو. آپ میجر تھے تو آپ کے پاس کیا تھا، آپ کرنل ہو گئے تو کیا ہوا، بریگیڈیئر ہو گئے تو کیا ہوا، میجر جنرل ہو گئے تو کیا ہوا، اور آپ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کی پاپا جونز اور 99 کمپنیاں سامنے آ جاتی ہیں. آپ بتاؤ تو صحیح آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے تاکہ لوگ بھی عمل کریں نا. اور پوری تسلی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں گھوم رہے ہیں
اور ان کو پتا ہے کہ باقیوں کی بھی ساری صورتحال ایسی ہے، ایک پکڑا جائے گا تو سب پکڑے جائیں گے، اس لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہی ساری صورتحال ہے۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسی سائڈ کے، پنڈی سائڈ کے ہیں، اسلام آباد کے بھی ایسے ہی ہیں۔ جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی لوگوں کی حالات ایسے ہی ہیں، یعنی کہ کمشنر سامنے آتا ہے، وہ سارا گڑبڑ کرتا ہے، بیان بازی کرتا ہے، اور آج بھی وہ تسلی سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی، اس لیے کہ اس کے پاس سب کے جو انسان ثبوت موجود ہیں، ایک کو پکڑو سارے پکڑے جائیں گے، اس لیے کوئی بھی نہیں پکڑا جاتا۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، الیکشن پورا کا پورا، اچھا جی ٹھیک ہے، ساری بات صحیح ہے، یہ 8 10 یا 12 جو انسان بندے، ان کو جو انسان پھائل لگا دو، جو میاں نواز شریف کی کور ٹیم ہے، انہوں نے پھائے کیا لگانا تھا، انہوں نے پوری جو ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، یعنی کہ 120 میں سے 75 سے 80 بندے اڑا دیے۔ اچھا پھر جناب وہ ہلا تھلی مچی، پھر کہا کہ جی آپریشن کو جو شروع کرو، گندے انڈے 25 30 جو بھرتی کیے، اور ادھر سے بھی جو ان کے اندر بھی جو 30 میں سے آپ کہہ لیں کہ پرانے جو نکالے ہوئے تھے ان میں سے 8 10، لیکن وہ اسٹار وارڈز جو سارے ختم کر دیے۔ پی ایم ایل این بول ہی نہیں رہی، لفظ ہی نہیں بول رہی کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا کیا، پرسیپشن کیا تھی، کس طریقے سے مینج کیا، تم کہاں تک لے آئے معاملے کو، نہیں بول رہی، صحیح کر رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک بچانا ہے تو قربانی دو، اپنی عزت کی بھی دو، اپنے احترام کی بھی دو، اپنے ایسٹس کی بھی دو، اپنے بزنس کی دو، ہر چیز کی دو، وہ دے رہی۔ کیا ایسا ہوا کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ایسے بنائے گئے؟ کیا پی ایم ایل این نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو ایسا مظلوم بناؤ کہ ہر چیز کے اوپر پردہ پڑ جائے؟ یہ بات آسان نہیں ہے سمجھنی۔ یہ جو میں ایک آپ کو بات شروع سے 2018 سے لے کے اور ابھی تک کی دیکھ لیں، میں نے ہنڈریڈز آف ٹائم کہا ہوگا کہ میجک کے اوپر ورک کیا، ٹھیک ہے نا، کہ میجک ہے کیا؟ میجک وہ نہیں جو تسبیح پہ دانے پڑھ کے، نہ یہ میجک نہیں ہے۔ میجک وہ اس میجک کے اوپر کیا جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، یعنی کہ کسی کا پرسیپشن گندا کر دینا، اس کے اوپر شک ہی پڑتا رہے گا، اور کسی کا پرسیپشن اتنا اچھا کر دینا کہ اس کے اوپر اعتماد ہی اعتماد ہوگا، بے شک وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو۔ جیسے عمران خان کا پرسیپشن کتنا اچھا بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، یہ انسانوں سے بہت بلند اس کا پرسیپشن بنایا ہوا ہے، لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، اس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ، میں تو الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہوں گا کہ وہ اس دور حاضر کا کیا بتایا، اس دور حاضر کا نعوذ باللہ پیامبر بتایا ہے۔ کیا ہوتا ہے پیامبر؟ اللہ سے رابطہ کرنے والا، اس کا منتخب نمائندہ، یعنی کہ جس کو ہم نبی یا رسول کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کہا گیا اور اس کے اوپر بھی خاموشی ہے، چپ، سب کے سب چپ، اس لیے کہ ایک امام میں سب نہائے ہوئے ہیں۔ کس نے بنایا یہ ایسا اس کا مرتبہ؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا نا، جس میں فوج بھی ہے، جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، نیب کورٹ، بیوروکریسی، پاکستان کا میڈیا، سب سے زیادہ تو میڈیا کا کمال ہے، وہ واک کر رہا ہے کنٹینر پہ تو اس کو دکھا رہے ہیں، لیکن نیچے نہیں دکھا رہے کہ بندے ہی 15 20 کھڑا ہوا ہے، اس کو دکھا رہے ہیں۔ اس وقت میں حامد میر کی غیرت کہاں مری ہوئی تھی؟ یہ اس وقت میں سر کے بالوں سے پاؤں کے نخونوں تک بے غیرتی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آج جناب وہ نئے نئے کہانیاں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت بھی یہ کام اسی طریقے سے کر رہے تھے، اور اس وقت بھی کام پاکستان کے محب وطنوں کو بے عزت کرنا اور تفریق پیدا کرنا اور ان میں شکوک پیدا کرنا، یہ اس وقت بھی اس کا کام تھا، اس وقت بھی کرتا ذرا مہذب طریقے سے۔ میں حامد میر پہ چلا گیا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ہے خاموش پی ایم ایل این؟ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ میں آئے گی، اور یہ زیادہ بات چھپے گی نہیں۔ کچھ دن میں کچھ لوگ بول پڑیں گے اور اس کے شواہد دیں گے، اور وہ شواہد جو ہوں گے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پہلے سے موجود ہوں گے، صرف مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اور جب وہ بولیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم اس واقعے کو ایسے سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو کسی اور طرح سے ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو یہ پہلے اس کی گواہی کیوں موجود تھی؟ تو یہ چیزیں جو نا بالکل واضح ہوں گی۔ تو چلیں جی، بڑا ثقیل سا ٹاپک تھا، لیکن انجوائے کرنے والے انجوائے کریں گے، سبق لینے والے سبق لیں گے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو تب بھی آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔